ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون زیتون بی بی کو سپریم کورٹ نے 46 سال بعد وراثتی جائیداد میں حصہ دار قرار دے دیا۔ جنگ میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق سپریم کورٹ نے خاتون کے بھائیوں کی اپیل خارج کر دی۔ دوران سماعت عدالت نے سوال الف کے کیا بھائیوں نے کبھی بہنوں کو وراثتی جائیداد گفٹ کی؟ ہر بار بہن ہی بھائیوں کو کیوں اپنا وراثتی حق گفٹ کرتی ہے؟ اگرچہ خبر میں کیس کی تفصیل کچھ زیادہ نہ تھی، لیکن پڑھنے سے اندازہ ہوا کہ خاتون جب کمسن تھی تو اس وقت ان سے ان کے بھائیوں نے وراثتی جائیداد اپنے حق میں گفٹ کروا لی تھی۔ عدالت کا اعتراض یہ تھا کم عمر بہن بھائیوں کو وراثت میں ملنے والی اپنی جائیداد کیسے گفٹ کر سکتی ہے؟ ویسے عموماً بہنیں جو بے شک کمسن نہ بھی ہوں ان سے بھی چالاک بھائی اپنے حق میں ان کا وراثتی حصہ گفٹ کروا لیتے ہیں۔ اگر کوئی پیار سے نہ مانے تو پھر ناراضی اور کچھ سختی بھی کر لیتے ہیں۔ بہرحال اس خبر کی اہمیت یہ تھی کہ 46 سال کی تگ و دو اور عدالتی جنگ کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ خاتون وراثت کی حقدار ہے۔ اب کب اس خاتون کو اپنا حق ملے گا؟ اس کے لیے شاید ابھی ایک اور قانونی جنگ ان کو لڑنا پڑے گی جو نہ جانے کتنے سال چلے گی۔ تاہم میں نے جب یہ خبر پڑھی تو سوچا یہ خاتون پھر بھی خوش قسمت ہیں کہ ان کے حق میں 46 سال کی قانونی اور عدالتی جنگ کے بعد ہی صحیح کم از کم یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ وہ اپنے مرحوم والد کی جائیداد میں حقدار ہے۔ یہاں تو ہماری عدالتوں میں نسلوں تک کیس چلتے ہیں اور فیصلے ہی نہیں ہوتے۔ اچھا ہوتا کہ اس کیس کو سپریم کورٹ ایک کیس سٹڈی بنا دیتی تاکہ اس ملک کی لاکھوں کروڑوں بہنیں اور بیٹیاں جن کو وراثت کے اس حق سے محروم رکھا جاتا ہے جس کا حکم اسلام نے دیا اور جس کا ہمارا آئین اور قانون وعدہ کرتا ہے، انہیں ان کا حق دلوایا جا سکے۔ ہمارا سسٹم اور ہماری سوچ خواتین کو وراثت میں حصہ دینے کے خلاف ہے، جس کا اظہار سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ کر کیا کہ بہن ہی بھائیوں کو وراثت میں اپنا حصہ کیوں گفٹ کرتی ہے۔ اچھا ہوتا کہ سپریم کورٹ اس ایک کیس کو لے کر پورے نظام میں موجود ان خرابیوں اور رکاوٹوں کو دور کرنے کی بھی کوئی تدبیر کر دیتی جو خواتین کو ان کے حق سے محروم کرتی ہے۔ اچھا ہوتا اگر سپریم کورٹ ان مشکلات کا بھی احاطہ کرتی جن کی وجہ سے خواتین کو اپنا حق لینے میں ناکامی ہوتی ہے۔ عدالت عظمیٰ خود سے بھی یہ سوال پوچھے کہ آخر ہمارے ہاں ایسے مقدمات کئی برس بلکہ دہائیوں تک عدالتوں میں کیوں چلتے رہتے ہیں اور کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوتا؟ یہ ساری خرابی ہمارے نظام کی خرابی سے پیدا ہوئی، ورنہ جب اسلام خواتین کو وراثت میں حصہ دیتا ہے، ہمارا آئین اور قانون بھی یہی کہتا ہے، تو پھر نظام کیوں اس سوچ کا یرغمال بنا ہوا ہے جو بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینے کے خلاف ہے؟ سپریم کورٹ کو تو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو پابند بنانا چاہیے کہ ایک ماہ کے اندر ایسا نظام وضع کریں کہ آئندہ سپریم کورٹ میں کسی دوسری زیتون بی بی کو وراثت میں اپنے حصے کے حصول کے لیے نہ آنا پڑے۔ کوئی فرد فوت ہو جائے تو اس کے ورثہ کا فوری تعین کر کے جائیداد کی تقسیم کی قانونی کارروائی مکمل کی جائے۔ اس سلسلے میں یونین کونسل، تحصیل اور ضلعی سطح پر حکومتی مشینری کے ذریعے خواتین کی طرف سے شکایات کے فوری ازالے کا بھی میکانزم بنایا جا سکتا ہے۔ موجودہ حالات بہت خراب ہیں۔ ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن وراثت کے متعلق اسلامی احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ آزادی اور حقوق نسواں کے نام پر یہاں نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن عورت کو وراثت میں حق کیسے دلوایا جائے، اس موضوع پر کم ہی بات ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں جہاں میڈیا، سیاستدان، عدلیہ، پارلیمنٹ وغیرہ سب اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے، وہاں علماء کرام بھی معاشرے کی اس سوچ کے وراثت پر حق صرف مرد کا کو نہیں بدل سکے، سب مل کر اس سوچ کو اور اس سوچ کا تحفظ کرنے والے نظام کو بدلیں۔